اللہ کا ذکر کسی بھی قسم کا ہو، اس میں ضرور انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کرنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہم اکثر ذکر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور بہت سارے اقسام بتائے جاتے ہیں، ذکر خفی، ذکر باللسان، ذکر روحی، لطائف کا ذکر، اس کے علاوہ قرآن خود ایک ذکر نصیحت ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ذکر جلالی اور ذکر جمالی کے بارے میں۔ ذکر جلالی یہ ایک ایسا ذکر ہے جس سے انسان میں جلال پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس سے انسان اللہ کی عظمت الہی اور قوت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اس کا ریفلیکشن کچھ ایسا آتا ہے کہ انسان کے اندر مزاج میں جلال آ جاتا ہے، اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جلال بھی ہونا مزاج میں اچھی بات ہے۔ بالکل اسی طرح ذکر جمالی جمال سے نکلا ہے، حسن سے نکلا ہے، خوبصورتی، محبت، نرمی، ان ساری چیزوں کا تعلق ذکر جمالی سے ہے۔ اس سے انسان کے وجود میں ایک محبت، نرمی، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ذکر جلالی اور ذکر جمالی یہ دونوں بڑے ضروری ہوتے ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں بڑے بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ ذکر جلالی ذکر جمالی کے بغیر کچھ نہیں، اور ذکر جمالی ذکر جلالی کے بغیر کچھ نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ذکر جمالی، اب میں آپ کو ذکر جمالی کے جو اذکار ہیں، کون سے ذکر ہیں وہ بھی بتاؤں گا 4-5، اور ذکر جلالی کے بھی بتاؤں گا، ان کی میننگ بھی بتاؤں گا اور ان کے اثرات بھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ذکر جلالی اور ذکر جمالی، ذکر جمالی کے لیے آپ کو کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جیسے میں نے کہا نرمی، خوبصورتی، محبت اس کی علامت ہے، تو اس سے جسم میں کوئی بھی اس قسم کی کوئی ایسی نیگیٹو کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ذکر جلالی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے جو استاد ہوتے ہیں، مرشد ہوتا ہے، اس سے یہ جلالی لیا جائے ذکر، تاکہ اس میں تھوڑا حصار ضرور لیا جائے۔ اب وہ حصار آپ آیت الکرسی کا لیں، درود شریف کا لیں، یہ آپ پہ ہے، لیکن یہ پوچھ کر ضرور کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ذکر جلالی کے بارے میں۔ دیکھیے ذکر جلال جیسی اس کا نام ہے، تو یہ قوت اور عظمت الہی کو ظاہر کرتا ہے، پھر انسان میں یہ روح کو طاقت دیتا ہے، غیرت مند کرتا ہے، انسان کے اندر جو غیرت ہے اس کو بالکل نکھارتا ہے، ایمان کی غیرت کو نکھارتا ہے، ضبط، صبر، یہ چیزیں اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس میں انسان جو ڈرا رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بڑا دلیر سا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کون سے ذکر ہیں؟ یا قہار، یا جبار، یا عزیز، یا متکبر، یا اللہ۔ یا قہار جو ہے یہ طاقت اور غلبے کو ظاہر کرتا ہے، یا جبار آپ کے کمزوری مطلب آپ کو دلیر کرتا ہے، یا عزیز سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یا متکبر سے اس کے ذکر سے انسان کی آس پاس کی جو نگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی ہے، یا اللہ سے دل پاک ہوتا ہے۔ یہ ان کے اثرات ہیں اگر یہ ہم کریں گے۔ اب یہ کس طرح کریں گے اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیں گے۔ اب آ جاتے ہیں پہلے ذکر جمالی پہ۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ذکر جلالی کے لیے آپ کو اجازت بھی لینی ہے اور ساتھ میں آپ کو حصار بھی کرنا ہے۔ اب وہ حصار جیسے میں نے کہا، آپ پہلے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم یا کوئی بھی درود پڑھ لیں یا آیت الکرسی پڑھ لیں، وہ آپ کو آپ کے جو مرشد ہے وہی بتائیں گے، لیکن یہ عام طور پہ یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک کی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ذکر جمالی۔
جیسا میں نے کہا ذکر جمالی کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کے مزاج میں نرمی، چہرے میں خوبصورتی، دل میں محبت اور رحمت الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ روح کو محبت، سکون، تسلی دیتا ہے۔ اس سے انسان امن کی کیفیت فیل کرتا ہے۔ اس میں یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا لطیف، یا سلام، یہ جو میں نے آپ کو 5 بتائیں، یہ 5 ذکر جمالی ہیں۔ اب یا رحمان سے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، یا رحیم سے نرم مزاجی آتی ہے، یا ودود سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا لطیف سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، یا سلام سے سکون و اطمینان اور پیس، امن کی صورتحال محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو 5 ذکر جمالی بھی بتائے، ان کے میننگ بھی بتائی، ان کی جو اثرات ہیں وہ بھی بتائیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو ذکر جمالی پہ بھی آپ کو 5 بتائیں۔ اب یہ کرنا کیسے ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں 15-20 منٹ اپنے لیے نکالیں، جس میں آپ کسی سکون والی جگہ پہ، ڈھیلے کپڑے ہوں، زیادہ ٹائٹ کپڑے نہ ہوں، مراقبے کی پوزیشن میں بیٹھیں، عطیات میں بیٹھیں یا لیٹ جائیں، لیکن فیلنگ نہ ہو کہ کوئی کپڑا جو ہے آپ کے جسم کو پکڑا ہوا ہے، اور زیادہ پیٹ بھرا ہوا بھی نہ ہو، نہ خالی ہو، کیونکہ اس سے فوکس آپ کا ڈائیورٹ ہوگا۔ پانی بھی آپ اتنا زیادہ نہ پئیں، آس پاس کا ماحول، آکسیجن لیول بھی اچھی خاصی ہو، اور آپ کو کوئی شور شرابہ نہ ہو، کسی قسم کی پالوشن نہ ہو، نہ نوائز پالوشن ہو، نہ ایئر، نہ واٹر، کسی قسم کی کوئی بھی پالوشن نہ ہو۔ وہ آپ کے گھر کے کسی کونے میں بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کہیں دور، گھر سے دور جا کے کسی ایسی جگہ پہ، سنسان جگہ سے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو۔ اس میں آپ کو کوئی تسبیح نہیں لینی، کچھ نہیں کرنا، آنکھیں بند کر کے، اور اگر ذکر جلالی کر رہے ہیں تو اس کو کوشش کر کے جلال کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ، یا اللہ، جیسے یہ زور سے میں کہہ رہا ہوں، اس طرح آپ اس کو بلند آواز میں، یا کہار، یا کہار، یا جبار، یا جبار، یا اللہ، تو یہ آپ زور سے کریں گے۔ اور جب ذکر جمالی کریں گے، یہ دل میں سکون سے، بھلی آواز نہ نکلے، یا رحمان، یا رحیم، سلام، یا سلام، تو یہ آپ اپنے دل میں سکون سے قلبی ذکر کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ جلالی کر سکتے ہیں۔ اچھا، کوشش کریں کہ دونوں کریں، پہلے آپ خوبصورتی والا کریں، نرمی والا کریں، اس کے بعد پھر جلالی کریں۔ اس سے آپ کا بیلنس ہو جائے گا، آپ میں جلال بھی آئے گا، اور آپ میں وہ نرمی، خوبصورتی، رحم، یہ ساری چیزیں بھی آپ میں وہ کور ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ذکر جلالی اور ذکر جمالی کا۔ تو ذکر آپ ضرور کریں، جو طریقہ، جو میں نے اذکار آپ کو بتائے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں یہ مشاہدے سے معلوم ہوا ہے۔ ہمارے صوفیاء اکرام یا ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، انہوں نے اپنے مشاہدے کر کے، سارے مشاہدے کر کے اور اسما نکالے ہیں، جن میں آپ کو ذکر جلالی بھی نظر آ رہا ہے، ذکر جمالی بھی نظر آ رہا ہے، اور ان خوبصورت اللہ کے جو اسما ہیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی انہوں نے مشاہدہ کر کے اور خود ایکسپیرینس، تجربے کیے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ضرور کوشش کیجئے گا، پھر بھی آپ کے دل میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی بات رہ گئی ہے، کوئی سوال ہو، تو ضرور مجھ سے کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔